السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حاجی صاحب گھاس کاٹ رہے ہو؟ یار مال کے لیے نا، بھینس بندے ہوئے بکریوں کے لیے جو گھاس کاٹ رہا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور کیا کریں، مال کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، کیونکہ وہ مال اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کو بھی خدمت کرنا یہ سنت ہے۔ جو مال بھوکا رہے گا وہ بد دعا دے گا۔ اچھا تو مال کو گھاس ڈالو گے جو گھر میں رکھا ہوا ہے، تو وہ دعا کرے گا، رات کو اٹھ کر اللہ سے دعا کرے گا، یا اللہ اس کو اور بھی مل جائے۔ اگر اس کو جو ہے نا بھوکا رہنے دیں گے تو اس کو بد دعا دیں گے، کیونکہ اس کو زبان تو نہیں ہے نا، ہے تو اللہ کی چیز۔ یہ مال بھی اللہ سے جو ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی ہے، اور یہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادراس ہوتا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ بے شک۔ کہ یہ بھی اللہ کا مخلوق ہے، 1,18,000 مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مال کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا۔ کس لیے؟ اس کا دودھ بھی پیتے ہیں۔ جی ہاں، دیکھو اس کا دودھ پیتے ہیں، کیسا بھینس اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور بھینس کا اللہ تعالیٰ نے اوپر سے چمڑا سیاہ کالا بنا دیا۔ پھر دیکھو یہ ہم اس کو گھاس ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی سے کیسے سفید دودھ نکال کے دیتا ہے۔ بے شک۔ ہاں، اس کا خون کا راستہ جدا بنا دیا، اور جو ہے نا گوبر کا راستہ اس کا جدا بنا دیا، اور خون کا سیاہی کا جدا بنا دیا، لیکن دودھ کا اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا۔ یہ گھاس جو ہے نا، اس کو آپ کاٹو، اس کو کاٹ کر اس کو کوٹو، اسی سے دودھ نہیں نکلے گا، نہیں، لیکن یہ اللہ کا رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نظام بنایا کہ یہ گھاس کو کھلاتے ہیں، ایسے خالص دودھ اللہ تعالیٰ نکال کے دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جیسے میں بھینس سے دودھ خالص نکال کے کتنے مرحلے سے صاف کر کے آپ کو دیتا ہوں، لیکن اس کا بھی ایسے سمجھو کہ ایسا ہمارا سجدہ بھی خالص ہے، جیسے میں نے دودھ نکال کے دیا۔ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ ایسا اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نظام بنائے۔ دیکھو اس میں ہم بیج ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے بنا کے دیتا ہے۔ ایسے مال کا بھی ایسا ہی ہے، سمجھ گیا نا۔ میرے دوستوں، نماز ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نماز براہ راست اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ بے شک۔ نماز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نماز جو پڑھتا ہے، نماز کو سمجھ اونچے درجے تک نماز کے وضو کو پہنچانا ہے۔ پہلے دیکھو نماز کا کیا ہے، پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر اس کا جو ہے نا 3 دفعہ غرارے کرتے ہیں، پھر جو ہے نا ناک میں 3 دفعہ پانی ڈال کر پورا وضو بنا کر باوضو بن کر، جیسے انسان گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف، جیسے ایسے سمجھو کو قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک۔ ایسے سمجھو کہ احرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سمجھو کہ نماز کا وضو بنا کر وہ جیسے مسجد کی طرف جا رہا ہے، ایسے احرام باندھ کر حج کی طرف جا رہا ہے، مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، نماز ایسے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ نماز براہ راست اللہ سے ہوتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لایا تو سب صحابہ آ کر پوچھا کہ میں نماز کا تحفہ لایا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا صحابوں کو، صحابہ اتنے خوش ہو گئے کہ ہمیں براہ راست اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا۔ نماز ایسی چیز ہے کہ نماز جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعامات دیتے ہیں۔ ایک تیسری دنیا کی روزی رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں، 4 آخرت میں قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور پرسلات پل سے ایسے گزارے گی جیسے بجلی کی طرح، اور قبر کا عذاب ہٹا دیا۔ قبر کا اتنا عذاب ہے کہ قبر کے عذاب سے انسان نکلا، اس کے دائیں ہاتھ میں جو ہے نا اعمال نامہ مل گیا، ایسا سمجھو وہ دنیا میں سب کو دکھاتا پھرے گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے دیکھو، اور جب آگے جو آتے پرسلات پل سے گزرنا ہے وہ نمازوں کے ذریعے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان کر دوں گا، ایسے بجلی کی چمک کی طرح، نماز جو 5 وقت پڑے گا اس کو بجلی کی چمک کی طرح، اور پرسلات پل سے گزر جائے گا۔ اور پرسلات پل کا اتنا سفر ہے کہ 500 سال اوپر چڑھائی ہے، 500 سال اس کے اوپر چلنا ہے، 500 اترا لیے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حدیث مبارک، حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے نا، جو میرا نماز نہیں پڑھتا، جو 5 نمازوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، کہتے ہیں بس میں دوسرے کام میں لگا ہوا ہوں، لیکن کرنا ہے نا، ایک نماز کو قضا کرنا ہے، اس میں 80 سال سزا ہے، 2 کروڑ 80 سال جہنم کی ٹوبی ملے گی اس کو۔ میرے دوستو، جو بے نمازی ہوگا، جو قبر جب مر جائے گا قبر میں، اس کو ایسے ادھر سانپ ایک چھوڑ دیا جائے گا، وہ ایک جو ہے نا ڈسے گا ایک دفعہ، وہ ایک دفعہ جو ڈسے گا، ایسے سمجھو 70 گز انسان زمین میں چلا جاتا ہے۔ اور جو سب فجر کا نماز قضا کرتا ہے، عصر تک ڈستا رہے گا، وہ عصر کا نماز قضا کرتا ہے، پھر جو ہے نا مغرب تک ڈستا رہے گا، مغرب جو ہے اور نماز قضا کرے گا، پھر عشاء تک جو ہے ڈستا ہے، عشاء سے لے فجر تک جو ہے نا ڈستا رہے گا۔ بے شک۔